السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت بیان نہیں ہو رہا، وہ انشاءاللہ اختتامی بیان اجتماع کا بعد میں ہے۔ یہ وقت انتظامیہ کی طرف سے اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ حضرات نے الحمدللہ مختلف علاقوں سے آ کر اس 4 روزہ اجتماع میں وقت لگایا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ کچھ ہدایات بیان ہو رہی ہیں، اس کی مختصر سی تمہید یہ ہے کہ جب آدمی کسی اچھی صحبت میں، اچھی مجلس میں بیٹھ جائے تو اس کے اندر اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور جب کسی بری مجلس میں اور بری صحبت میں بیٹھ جائے تو اس کے اندر برے جذبات ابھرتے ہیں۔ برے جذبات کو دبانا چاہیے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اور جو اچھے جذبات ہیں، اچھے ارادے ہیں، اچھی نیتیں ہیں، وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی مثال اللہ پاک کی طرف سے مہمان کی طرح ہے۔ اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ ان جذبات کی آپ حفاظت کریں گے تو دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور فلاح آپ کے قدموں میں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو یہ اچھے جذبات، اس کو کوشش کریں کہ اس کو مسلسل ترقی دیں اور اس پر عمل کی جائے۔ اکثر حضرات اس اجتماع میں اور اس قسم کے اجتماعات میں اپنے علاقے سے جو آتے ہیں تو وہ اس نیت سے آتے ہیں کہ میں اصلاح کے لیے جاؤں اور میرا اصلاح ہو جائے ظاہر و باطن کا۔ من طلب وجد، جو شخص جس چیز کی طلب میں نکلتا ہے اور اس کے لیے مناسب جدوجہد اور سعی اور کوشش کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو نوازتا ہے۔ بعض ساتھی ایسے بھی آتے ہیں کہ جو ویسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور اس قسم کی اجتماعات میں شاید اس قسم کے لوگ بھی ہوں گے جو تنقیدی نظر سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ تجربہ ہے کہ اگر وہ قدر کرے تو اللہ جل شانہ ان کو بھی نوازتا ہے۔ اس وقت میرے سامنے ایک بہت بڑے محدث عبداللہ ابن مسلمہ رحمہ اللہ کا واقعہ ذہن میں آیا۔ وہ اپنے علاقے کے بدماش تھے۔ ہماری اصطلاح اور ہمارے اس علاقے کے عرف میں بدماش جو بے حیا ہوتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی عالم کے علم کی،
کسی متقی اور پارسا کی پرہیزگاری کی، کسی نیک اور صالح مرد کی نیکی کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. سپینسترگے بے حیا، اس کو اپنے کام سے کام ہوتا ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اور زمانے کے مشہور محدث حضرت شعبۃ بن الحجاج رحمہ اللہ، وہ درس سے فارغ ہو کر اپنے سواری کے اوپر بیٹھ کر اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں انہوں نے پکڑ لیا، سواری کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس سے پہلے بھی اس حلقے درس کے پاس سے گزرتے تھے، کبھی دیکھتے بھی نہیں تھے، لیکن اس دفعہ راستے کے بالکل بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ان کی سواری کو روک لیا اور کہا کہ مجھے کوئی حدیث سناؤ. حضرت شعبہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ حدیث سننا چاہتے ہیں اور اس کے شوقین ہیں تو آپ حلقے درس میں آ کر بیٹھ جائیں، پھر وہاں پر دوسرے طلباء کے ساتھ جس طریقے سے وہ سنتے ہیں آپ بھی سنیں گے. اس نے کہا جو اس کا معمول تھا اور جو اس کے اندر وصف کی ہٹ دھرمی کی، اس نے کہا کہ تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے حدیث نہیں سناؤ. تو انہوں نے حدیث سنائی جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر درج کی ہے کہ گزشتہ انبیاء کے کلام میں سے یہ بات چلی آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے اور تو بے شرم ہو جائے تو جو چاہے کر. یہ حدیث سنائی، حدیث سننی تھی، اس کے دل کے اوپر چوٹ لگی اور اس کے دل کی دنیا بدل گئی. اسی وقت اسی مجلس کے اندر ان کے ہاتھ پر توبہ کیا. روکا کس لیے تھا اور اللہ جل شانہ کے ہاتھ فیصلے اس کے بارے میں کس چیز کے ہوئے تھے. تو اس قسم کی مجالس ان اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے تنقیدی نظر والا بھی انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا، بشرطے کہ اس کی قدر کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ہدایات کے اوپر آپ حضرات عمل کریں گے انشاءاللہ تو یہ جذبات جو آپ کے یہاں بنے ہیں نیکی کے، یہ انشاءاللہ اس کو ترقی ہوگی اور شاید گزشتہ عمر جو آپ کی گزری ہے آنے والے دن اور گھڑیاں اس میں آپ تبدیلی محسوس کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سے جاتے وقت یہ جذبہ آپ لے کر جائیں کہ انشاءاللہ یہاں جو کچھ دیکھا ہے، جو ترتیب دیکھی ہے، جو باتیں سنی ہیں اور مجموعی اعتبار سے حضرت دامت برکاتہم العالیہ کے بیان اور دوسرے حضرات مشائخ اور علماء کرام کے بیانات سے جو کچھ خلاصہ آپ کے ذہن میں بیٹھا ہے اس کو میں لے کر خود بھی اس پر عمل کروں گا اور اس کو انشاءاللہ اپنے ماحول کے اندر جو میرا گرد و پیش کا علاقہ ہے اس میں پھیلانے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصلاح کی ترتیب انسان کی اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے. آپ کی بات تب مؤثر ہوگی جب آپ خود اس پر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ عمل کریں گے. دن کے وقت اب سورج نکلا نہیں ہے لیکن اس کی روشنی پوری دنیا کے اوپر پڑ رہی ہے اور اس سے مستفید ہو رہی ہے، اور جب سورج نکل آئے گا تو پھر اندر و باہر کمروں کے اندر بھی دھوپ سورج کی روشنی ہوتی ہے، لیکن سورج کے اندر خود یہ روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، تب وہ پوری دنیا کو منور کر دیتا ہے. آپ اگر خود اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ مہک یہ اپنے آپ کے معاشرے کے اندر آپ سے پھیلے گی.
مشک آن باشد که خود بگوید نه که عطار بگوید. دا وګمې د انسان نخپل خوري، سړی چپ وي خاموش او په خپل معاشره کې ان شاء الله اثر کوي چې کله انسان کې خپل کردار وي او په خپل عمل وي. تو سب سے پہلے انسان کی اصلاحی ترتیب اور یہ کام اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، پھر اپنے گھر والوں سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے جو قریب ہیں، جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، ان کے اندر یہ ترتیب شروع ہوتی ہے. اس کی فکر کریں، اپنے گھر کے ماحول کو بدل دیں. آپ غیر شادی شدہ ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں آپ کے والدین، ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے آپ اپنے گھر کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں. آپ کے بہن بھائی آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اور آپ شادی شدہ ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، تو سب سے پہلے ان کی اصلاح کی، اپنے اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کی فکر کریں. مجھے اس وقت ایک واقعہ یاد آیا، جب انسان کے اندر واقعی سچی تڑپ ہو، طلب ہو، فکر ہو، محنت اور کوشش ہو، تو وہ معاشرے کو تبدیل کرتا ہے. ہم کراچی میں رہتے تھے، وہاں مدرسہ میں ایک خاتون آئی تھی امریکہ سے، اور اس نے اپنے حالات جو بیان کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہاں کسی شہر میں رہتی تھی، اس نے ہر قسم کی آزادی جو ان علاقوں کے اندر عوام کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، اور جس لباس میں جاتے ہیں، جس اوریانی کے ساتھ جاتے ہیں، تو وہ کچھ بھی اس نے چھوڑا نہیں. لیکن وہ اپنا واقعہ بیان کرتی تھی کہ ایک دفعہ میری حالت بدل گئی، اور وہ اس طرح کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی تفسیر عثمانی، وہ کہہ رہی تھی میرے گھر میں یہ تفسیر پڑھی تھی، میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھ رہی تھی، آہستہ آہستہ آگے جا رہی تھی. اللہ جل شانہ نے دل کے اندر ایک قسم کی کرن اور شعائیں پیدا کی، جس سے میرے ارادے بدل گئے، میری حالت بدل گئی. اللہ پاک نے فضل فرمایا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ براہ راست ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک مختلف مواقع میں اللہ جل شانہ کی طرف سے انسان کی براہ راست تربیت ہوتی ہے، کبھی بلی سے، کبھی کتے سے، کبھی پرندے سے، کبھی مختلف قسم کی ذرات اور چیزوں سے، بشرطے کہ انسان اس میں غور کرے، بے شعور نہ بنے. تو اس کے اندر شعور ہو تو اللہ جل شانہ اور انسان کی براہ راست وہ اصلاح فرماتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ٹی وی رکھا ہوا تھا، اس ٹی وی کو میں نے اس کی تاریں اندر سے جو ہے وہ کاٹ دیں اور اس کو خراب کیا، پھر وہ نہیں چلتی تھی. شوہر نوکری سے جب گھر آیا، اس نے ٹی وی آن کر دیا، دیکھا تو وہ نہیں چل رہی تھی. مجھ سے پوچھا، میں نے کہا مجھے معلوم نہیں. وہ بازار گیا، اس نے دوسری ٹی وی اس سے اچھی اور اعلیٰ قسم کی ٹی وی خریدی. تو وہ جب گھر لے آیا، اس کو بھی میں نے کہتے ہیں اندر سے کانٹے کھول، وہ ٹانگ کے کھول لیے، اس کو بھی خراب کر دی، پھر بند کر دیا، پیچ کس دیے. اس نے دیکھا وہ بھی خراب نہیں چل رہی. اس نے کہا یہ تو ٹھیک تھی. تو یہ کہتی ہے کہ میں نے آخر میں کہا کہ میں خود خراب کرتی ہوں. شوہر نے کہا کہ یہ تو میں تیرے لیے لایا تھا، جب تو اس کو نہیں دیکھتی، تجھے نہیں چاہیے تو مجھے کیا ضرورت. تو کہتے ہیں گھر سے ٹی وی ختم ہو گیا امریکہ کے اندر. پھر اس کے بعد ان کی نسل، بچے بچیاں، اس سب کے اندر تبدیلی آئی. اور یہ لوگ آئے تھے کراچی میں جامعہ بن نوریہ کے اندر، انہوں نے رہائش اختیار کی اور اپنے بچے بچیوں کو علم دین سکھانے کے لیے وہاں پر ڈال دیے اور مکان وہاں پر کرائے پر لیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کبھی انسان کی اپنی ذات کے اندر تبدیلی آتی ہے
تو اس سے پورا گھرانہ، پورا معاشرہ، گھر کا ماحول اور آس پاس سب کے اندر تبدیلیاں تھی۔ ایک بات یہ ہے کہ انسان کمزور بھی ہے، وہ اپنے ارد گرد کے معاشرے سے متاثر ہوتا ہے۔ یہاں کا تو ماحول ہے، آپ دیکھتے ہیں کتنی جلدی سویرے تہجد کی نماز کے لیے آپ کو اٹھایا جاتا ہے، اور اکثر حضرات شاید ان کو اپنی زندگی میں کبھی تہجد پڑھنے کا موقع نہ ملا ہو، لیکن اس کے ماحول کی وجہ سے وہ خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ یہ ماحول ہے، اس سے اچھا اثر انسان لیتا ہے تو دوسروں کی طرح اچھے عمل میں لگ جاتا ہے۔ لیکن آپ اپنے علاقے میں جائیں گے تو کبھی انسان وہاں کے برے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کے اثرات جب آ جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ اچھائی ختم ہو جاتی ہے۔ شیطان کی کوشش رہتی ہے کہ انسان کو پھر دوسری طرف متوجہ کرے اور وہ اعمال جس کا یہ عادی بن چکا تھا وہ چھڑوائے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ جب آپ یہاں اس اجتماع میں تشریف لائیں تو کوشش کریں کہ سال کے مختلف اوقات میں، مہینے کے اعتبار سے ہو یا 15 دن کے اعتبار سے ہو یا 2 مہینے کے اعتبار سے ہو، آپ یہاں اس مرکزی دارالایمان میں تشریف لاتے رہیں مختلف اوقات میں، اور یہاں سے تعلق رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علاقے کے اندر جو دوسرے دارالایمان کے ذیلی مراکز ہیں ان سے آپ کا تعلق ہو۔ جس طریقے سے گاڑی کے اندر تیل ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ سڑک پر نہیں چلتی جب تک اس کو تیل اس کے اندر نہ ڈالا جائے۔ آپ کے پاس جیب کے اندر موبائل فون ہے، وہ جب بند ہو جاتا ہے، چارج اس میں ختم ہو جاتا ہے تو آپ اس کو چارج کے اندر رکھ دیتے ہیں، پھر جب وہ چارج ہو جاتا ہے تو پھر چل پڑتا ہے۔ اس طریقے سے انسان کی جسمانی غذا کی ترتیب بھی یہی ہے اور روحانی غذا کی ترتیب بھی یہی ہے کہ ایسے حلقوں کے اندر، ایسے مجالس میں آپ کا آنا جانا ہو کہ جہاں پر آپ چارج ہوتے رہیں اور اس برے معاشرے کا آپ کے اوپر اثر نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہ آپ اپنے علاقے میں مستقل ماحول بنانے کے لیے آپ کو دارالایمان و تقویٰ کے ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جہاں بھی رہتے ہیں، الحمدللہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اس مرکزی دارالایمان سے وابستہ مختلف جگہوں کے اندر ذیلی مراکز ہیں۔ کراچی ساحل سمندر سے لے کر گلگت جو چائنا کا بارڈر ہے وہاں تک الحمدللہ، اور بیرون ملک کے اندر بھی بعض جگہوں کے اندر دارالایمان کے مراکز ہیں، وہاں پر الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ آپ کے علاقے کے اندر اگر دارالایمان نہیں ہے تو وہاں پر دارالایمان بنانے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو صرف اپنے علاقے کا مثال دیتا ہوں۔ الحمدللہ حلقہ نمبر 2 پشاور کے اندر ذیلی اس مرکز کی شاخ اور ذیلی دارالایمان و تقویٰ پشاور کے نام سے ہے، اس میں بعض باتوں کی طرف توجہ نہیں جاتی، لیکن وہاں جو خیرات اور جو برکات اللہ جل شانہ کی طرف سے نیک اعمال کی وجہ سے اترتی ہے تو وہ وہاں آنے والوں، رہنے والوں کو کبھی غیر شعوری طور پر وہ ساری کی ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، تو الحمدللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ ساتھی وہاں پر آتے ہیں، وہاں ہفتے وار مجالس ہوتی ہے، اتوار کی مجلس ہوتی ہے، جمعے کی مجلس ہوتی ہے، جمعے کی رات کو یکراتی اعتکاف ہوتا ہے اور مختلف مجالس ہوتی ہے۔ اس دارالایمان سے وابستہ ذکر کی مجالس تقریباً 400 کے قریب اس پورے علاقے کے اندر مجالس ہوتی ہے، وہاں دارالایمان میں آنا جانا ہوتا ہے، ساتھیوں کا خدمتیں ہوتی ہے، مشورے ہوتے ہیں، اور یہاں اس اجتماع کے اندر آپ حضرات میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو دیر سے، چترال سے، سوات سے، باجوڑ سے اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے، مانسہرہ وغیرہ سے، اور پنجاب کے علاقے لاہور، فیصل آباد اور مختلف جگہوں سے، کراچی سے ساتھی آتے ہیں
تو پشاور کا دارالایمان اس کو میزبانی کا شرف بھی حاصل ہے۔ وہاں الحمدللہ ساتھی آتے ہیں، رات کو پہنچتے ہیں، کبھی 12 بجے، کبھی 1 بجے، کبھی 2 بجے، کبھی سحری کے وقت، تو وہاں ساتھی کچھ آرام کر لیتے ہیں، پھر کربوغا شریف کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہاں سے واپسی کے اندر بھی اس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ الگ اس کا ایک فائدہ ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہاں پر جو اصلاحی کام ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو ایسے دارالایمان بنانے کی فکر کیجئے۔ آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں اس مجمع کے اندر آپ کے ساتھ اور بہت سارے ساتھی ہوں گے جو آپ کے ساتھ قافلے میں آئے ہیں، یا وہاں پر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، یہیں پر ملاقات ہوئی ہوگی، ان کے ساتھ مل کر آپس میں مشورہ کریں اور انشاءاللہ کوشش شروع کریں۔ اللہ جل شانہ پھر راستے کھول لے گا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ دارالایمان کے لیے زمین کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کی تعمیر ہوتی ہے۔ پشاور کا علاقہ بہت پسماندہ علاقہ ہے، ہمارے پاکستان کے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں صنعت کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے اور پیسوں کے اعتبار سے وہ کمزور علاقہ ہے، لیکن الحمدللہ اللہ جل شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور ساتھیوں کی تگودو سے اور ہمارے اکابرین کی دعاؤں کی برکت سے اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک بڑے رقبے کے اوپر ایک دارالایمان سے نوازا ہے۔ آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ تو اللہ جل شانہ اس میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اس کے لیے سعی کریں، کوشش کریں، آپس میں فکر کریں، جو جگہ اس کے لیے مناسب بن سکتی ہے انشاءاللہ اللہ جل شانہ آپ کو اس سے نواز دے گا اور آپ کے ہاں بھی دارالایمان بن جائے گا۔ وہ مستقل ماحول آپ کا اس کی وجہ سے بنے۔ ایک بات یہ کہ اپنے علاقے میں مجالس ذکر کے حوالے سے فکر کیجیے، ذکر کی مجلسیں قائم کریں۔ اس کے لیے سینکڑوں کی تعداد کی ضرورت نہیں، ہمارے محبوب کاکا خیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اکثر و بیشتر ہمارے ایک ساتھی جو ہم جانتے پہچانتے ان کو مولانا عزیز شان صاحب امریکہ کے، وہ مثال لیتے ہیں کہ وہ مجلس کرتے تھے اور اس کی کارگزاری ان کو بھیجتے تھے، اور اس کے اندر اخیر میں یہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس مجلس میں الحمدللہ ایک ہی ساتھی تھا اور وہ خود ہوتے تھے۔ تو بہرحال مجلس کی ابتدا کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو لوگ نہیں ہیں۔ آپ ظاہر ہے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے ساتھیوں سے اس کی ابتدا کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ مجلس ذکر مسجد کے اندر قائم کریں، بلکہ نہیں، اپنی بیٹھک کے اندر، اپنے حجرے میں، اپنے خاص کمرے میں آپ کی جو نشستگاہ ہے وہیں پر آپ شروع کریں، اللہ جل شانہ کا ذکر کریں، جو ساتھی اس میں بیٹھے، اور اس میں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں۔ یہ جو مجالس ذکر ہیں، بہت سارے ساتھی الحمدللہ جن سے اللہ جل شانہ نے اپنے علاقوں کے اندر خیر پھیلایا اور ہزاروں لوگ اس کی وجہ سے اس مرکزی دارالایمان سے مستفید ہو رہے ہیں، ان کی ابتدا میں جب آپ دیکھیں گے تو کبھی وہ کسی ساتھی کی وجہ سے اس مجلس میں آیا، وہیں پر بیٹھ گیا، اللہ جل شانہ نے اس کو نوازا، خود بھی آ گیا راستے کے اوپر، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ آ گئے۔ یہ ذکر کے مجالس اس قسم کے اجتماعات کے لیے خام مال تیار کر دیں، پھر اللہ جل شانہ ان کے اندر ایسے ایسے دانے پیدا کر دیتے ہیں جن سے اللہ جل شانہ بہت بڑا کام لیتا ہے۔ تو بہرحال اپنے علاقے کے اندر آپ ذکر کی مجالس کی فکر کیجئے، اس کو شروع کریں، چاہے آپ تعداد کے اعتبار سے افراد کم ہوں، اور اس کی ترتیب وہاں کے قریب دارالایمان سے یہاں پر اس مرکز سے سیکھے کہ کس طریقے سے ہم مجلس شروع کریں۔ ایک بات یہ کہ آپ کے ہاں جو قریبی دارالایمان ہیں موجود، اس سے وابستہ رہیے، وہاں کے مقامی مشوروں میں شریک ہوتے رہیں۔ آپ جو خدمات دارالایمان کو دے سکتے ہیں، فکر کی خدمت ہے، ہاتھ پیروں کی خدمت ہے، مالی تعاون ہے، یا اور کسی قسم کی ہے، کسی بھی خدمت میں آپ اس کے اندر شریک رہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا بڑا فائدہ ہوگا، اور جو لوگ
اس دارالایمان سے فائدہ حاصل کریں گے وہ ان کا اجر و ثواب بھی آپ کی جولی کے اندر اللہ جل شانہ ڈالے گا، الدال علی الخیر کفاعلہ، اور انشاءاللہ ان کے اجر کے اندر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو بہرحال وہاں مقامی دارالایمان کے اندر بھی جوڑنے کی کوشش کریں، اور جس طریقے سے وقتاً فوقتاً آپ وقت نکالیں یہاں پر مرکز کے ساتھ تعلق رکھیں، اس طریقے سے وہاں بھی وہاں جو اجتماعات ہوتی ہے اس میں جڑیں، خدمت کے اندر حصہ لیں، مختلف مشوروں کے اندر اچھی رائے آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ آپ مقامی دارالایمان کے اندر پیش کر سکتے ہیں۔ اور ایک آخری بات یہ کہ آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں، دور کے ہیں، جب بھی آپ کا ان سے ملنا ہو تو آپس میں الفت سے، محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے اور جڑنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہمارے اس دین کی لیے اصولی حیثیت رکھتے ہیں وہ حقوق العباد ہے، اور یہ آپ اپنے ساتھیوں کے اندر سب سے پہلے جاری کر سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی بیمار ہوا، اس کی عیادت کے لیے اور تیمارداری کے لیے آپ گئے، یا کوئی ساتھی ایسا ہے جو معاشی اعتبار سے گر گیا، اس کے ساتھ آپ مالی تعاون کریں، اس کی خبرگیری کریں۔ کوئی ساتھی ہے نہیں آ رہا ہے، بھئی کس وجہ سے نہیں آ رہا، اس سے ملیں، اور اس طریقے سے جنازوں کے اندر شرکت ہے وغیرہ وغیرہ۔ کبھی کافی عرصہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ یہی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ہوتی تھی اور جماعت سے فارغ ہوتے تھے، دائیں بائیں صف کے اندر دیکھتے، اگر کوئی ساتھی صحابی نظر نہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے اور پوچھتے کہ فلاں نظر نہیں آتا، کہاں ہے؟ پھر صحابہ کرام بتاتے کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، یا وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا، گھر کے اندر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی خبرگیری فرماتے۔ اس طریقے سے آپس کے اندر محبت اور الفت بڑھے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی باتوں کے اوپر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ اپنے یہاں کے ماحول کو اگر اپنے علاقے میں خود اپنے ذاتی اعتبار سے تازہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے مفید ذریعہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ کی تصنیفات ہیں، کتابیں ہیں، یہاں پر ملتی ہیں، ایمانی صفات ہیں، اسرار العروج ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے جو ابھی لکھی جا رہی ہے، کچھ جلدیں سامنے آئی ہیں، اس کے علاوہ مختلف قسم کی کتابیں ہیں۔ ایمانی صفات میں آپ اپنے اخلاق کو کس طریقے سے سنواریں گے وہ سارے کے سارے طریقے اس کے اندر درج ہیں۔ تو یہ کتابیں آپ اپنے ساتھ رکھیں، یہاں سے لیں، یا یہاں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے تو جہاں پر دارالایمان ہے آپ کے علاقے کے قریب یا آپ کے علاقے کے اندر، وہاں پر یہ کتابیں ملتی ہیں۔ یہ کتابیں لیں، اپنے پاس رکھیں، اس کو مطالعہ میں رکھیں، تو یہ جو ماحول ہے کربوغ شریف کا آپ نے دیکھا، یہ آپ اپنے گھر کے اندر بھی تازہ کر سکتے ہیں۔ وہ کتاب آپ سے بات کرے گی اور یوں محسوس کریں گے جس طریقے سے آپ کربوغ شریف کے اندر بیٹھے ہیں اور بہت سارے ساتھیوں سے کو اس سے فائدہ ہوا ہے۔ تو یہ حضرت کی کتابیں ضرور اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو مطالعے میں رکھیں۔ آپ اگر خود آپ نے مطالعہ کی ہیں تو آپ اپنے علاقے کے اندر کسی دوسرے کو جو کام کا آدمی ہے اس کو